اسی پناہ میں سے جو ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے ترک شکایت شول قدائے، یہ بہت زبردست ہے. جہ دل پر لائے درک شکایت شول قدائے، بڑی زبردست یہ پناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو تکلیفیں تو آتی ہیں قسمت میں لکھی ہوئی ہیں، تکلیفیں تو جو آنی تو آنی ہے، لیکن اس کی مصیبتوں کی تکلیفیں جو تکلیفیں مصیبت ہوگی میرے مولا اس سے بچا دینا مجھے. یہ دعا ہے، پناہ مانگ اللہ تعالیٰ. دوسری جو دعا ہے اس مانگی ہے درک شکایت شول قدائے، یہ بڑی زبردست دعا ہے. کیا مانگ رہے اللہ سے کہ مجھے بدبختی سے بچاؤ. اللہ بدبختی بہت بڑی چیز ہے، بدقسمتی کتنی بڑی یہ ایک قسم کا انسان پہ مصیبت اور بلا ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں سکتا. بدبختی کیا چیز ہے اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا اس بدبختی کا. ثقافت اس کو کہتے ہیں. یہ تو ایک صورتی ہے کہ حقیقی بدبختی کچھ اور ہی ہے اللہ کے نزدیک جس کے لیے پناہ مانگی گئی. وہ کیا ہے کہ انسان ایمان کی حالت کے ساتھ جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جب چلے گا اور سزاؤں پہ جائے گا، حقیقت یہ بدبخت ہوتا ہے انسان. اللہ نے گارنٹی دی ہے اپنے ذکر کے بارے میں کہ سب سے زیادہ عذاب قبر سے جو بچائے گا وہ کیا بچائے گا؟ اللہ کا ذکر بچائے گا. بس سب سے اونچا جو درجہ جنت ملے گا کس کو ملے گا؟ ذکر کرنے والوں کو ملے گا. ہنستے ہوئے کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ ذکر کرنے والے لوگ جائیں گے. کون سی وہ عمل ہے جو ایک دم ایک سیکنڈ میں ساری زندگی گناہوں زناؤں کو تبدیل کر دیتا ہے نیکیوں میں؟ اونچا بولے انداز سے رہو کہ جب اتنا آسان ہو جائے جہنم سے بچانے کے، میں ایسا اہتمام کروں تمہارے لیے کہ تمہارے گھروں تک، بچوں تک، بیویوں تک، بستروں تک، صبح سے لے کے شام تک ہر وقت تمہارے کانوں کے اندر میرا ذکر پہنچتا رہے اور تم کر سکتے ہو اور کرتے رہو. مجھے بتاؤ پھر تم جہنم سے بھی نہ بچ سکو تو اس کو کیا کہے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ ہے بدبخت انسان. اس کا نام کہ یہ ہے بدبخت انسان جس نے اللہ کے ذکر کو نہیں پکڑا، سمجھا نہیں اور اس کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دو کہ کوئی عمل اس کو نہیں بچا سکے. نماز قبول ہوتی ہے تو ذکر سے ہوتی ہے، تلاوت قبول ہوتی ہے تو ذکر سے ہوتی ہے، قرآن قبول ہوتے ہے تو ذکر سے ہوتا ہے، حج قبول ہوتا ہے تو ذکر سے ہوتا ہے، سنت ملتی ہے تو ذکر سے ملتی ہے. آپ ذکر نہ کر رہے تو آپ کو پتہ کیا تھا سنت کا؟ سفید رنگ کا نہیں پتہ چلتا لوگوں کو اب تک. وہ ماتمی لباس پہنے کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت ممبروں کے اوپر، مسلوں کے اوپر. انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس لباس کو پسند کرتے ہیں، کھڑے کہاں ہو، راضی کس کو کرنا چاہتے ہو، دربار میں کس کی حاضری دینا چاہتے ہو، اور آئے تم کس شکل میں ہو. جس کے پاس تم جا رہے ہو تو چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا لباس پہن کر میرے سامنے آئے. یہ دوسروں کی شکل میں مجھ سے کیا مانگنے آ رہا ہے؟ مجھے بتائیں. وہ بیوقوف چاہے کتنے گناہوں کے ساتھ ڈوبا ہوا تو صرف لباس پہن کے آ جائے گا، تیرے گناہوں کو بھول جاؤں گا، اس کے صدقے سے تیری دعاؤں کو قبول کر. بدبخت اصل وہ عورت مرد ہوگی اس دور کا کہ جس نے اللہ کی دی ہوئی سہولتوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور ذکر کے ساتھ اس نے محبت نہ کی، اور جو طریقہ ذکر کا بتایا اور جس طریقے سے اس نے لیا، الحمدللہ صبح اور شام جو چیز بتائی گئی ذکر کے لیے اس نے اس پہ پابندی نہ کی اور اس پہ اس نے سستی اختیار کی، اس کی اہمیت نہ دی، تو وہ شخص شکی ہے، بدبخت ہے، اصل میں وہ ہے.